حضرات گرامی قدر، آج رمضان المبارک کا ایک آخری جمعہ ہونے کے ساتھ ساتھ آخری دن بھی ہے۔ پوری امید ہے کہ آج ماہ شوال کا چاند نظر آ جائے گا اور کل سے مسلمان اپنی فرحت اور خوشیوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ لیکن یہ 30 دن جو گزرے ہیں، یہ دن ایسے دن ہیں کہ سال کے باقی دن ان دنوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ باقی دنوں کے اندر شیطان لعین ہم پر غالب رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا وہ تعلق نہیں ہوتا جیسا اللہ چاہتا ہے۔ لیکن یہ مہینہ خاص، یہ ایام اور یہ دن ایسے دن ہیں کہ جس میں ہم اللہ کی مہربانیوں کو، اس کی نوازشوں کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی نصرت اور مدد کو اپنی آنکھوں سے اس مہینے کے اندر دیکھتے ہیں۔ اب یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ نوازشیں ہم دوسرے دنوں کے اندر محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ اس مہینے میں خاص اللہ کی مہربانی تھی کہ اس نے خود ہمارے دلوں میں اپنا تعارف کروایا اور ہم نے رشتہ نہیں جوڑا، اللہ نے ہم سے رشتہ جوڑا۔ ہم جوڑتے تو سال کے 11 مہینے جوڑتے، اللہ تعالیٰ نے خود ہم سے خاص اپنے مومن اور مسلم بندوں سے رشتہ جوڑ کے ان کو اپنی مہربانیوں کا مشاہدہ کروایا، اپنی رحمتوں کا نظارہ کروایا۔ ان ساری چیزوں میں سب سے بڑی جو چیز ماہ رمضان کی تھی وہ ہے رب کا احساس۔ اگر تھوڑا سا ایک مومن بندہ اس مہینے میں اپنے دل و دماغ کو ہم آہنگی کے ساتھ برابر کر لے، کسی موقع پر تال میل دل و دماغ کا بٹھا دے، یقین جانے وہ اس مہینے میں اللہ کی خاص مہربانی کے ساتھ اللہ کو محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ کو محسوس کرنا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان کے دل میں یہ احساس ہو کہ کوئی ذات ہے جو میرے ساتھ ہے، جو میرا سہارا ہے، کوئی ہستی ایسی ہے کہ جس کے سامنے میں اپنے ہاتھ پھیلا سکوں، اپنے دکھ و درد کو اس کے سامنے رکھ سکوں۔ میں جب کسی مشکل میں پڑوں گا تو وہ مدد کو آئے گی، میرے دکھوں کو سننے والی، میری غموں کو ہلکا کرنے والی کوئی ذات ایسی ہے کہ جو پوری دنیا منہ پھیر لے وہ منہ نہیں پھیرتا، پوری دنیا جھڑک کے اپنے در سے بھگا دے، وہ در ایسا ہے اس ذات کا کہ اس کے در پہ جب پہنچ جاؤں تو پھر وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اگر تھوڑا دل و دماغ پہ زور دیں تو یہ احساس اللہ نے رمضان میں ہمارے دلوں کے اندر پیدا کیا تھا۔ کثیر تعداد میں لوگوں کا بڑا وقت دعاؤں کے اندر کیوں جا رہا تھا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا احساس کروایا مسلمانوں کو کہ تم کس خواب گمان میں ہو، ذرا سوچو تو صحیح، تم کس کے ماننے والے ہو؟ تم اکیلے تھوڑی ہو۔ ایک مومن مایوس تھوڑی ہو سکتا ہے، ایک مومن ٹوٹ تھوڑی سکتا ہے، وہ بے سہارا تھوڑی ہے، وہ اکیلا تھوڑی ہے۔ وہ تو اس کے ساتھ تو وہ ذات ہے جو بادشاہوں کی بادشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، ایسی قادر اور مطلق ذات کہ وہ کن کہہ دے، انسان انفرادی طور پہ چھوڑے، قوموں کی تقدیر بدل دیتا ہے ایک لفظ کن سے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے، اسی لیے تو مسلمان ہاتھ پھیلا کے اس کے سامنے بار بار، ہر تھوڑے ٹائم بعد، ہر تھوڑی دیر بعد، ہر نماز بعد
اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنے غموں کو ان کے سامنے رکھ رہا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اے اللہ میرا حال یہ ہے، تو جاننے والا ہے، اللہ میرا حال یہ ہے، تو اس کو بدل دے، اللہ میرے معاملات یہ ہیں، تو دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے وہ بڑی نعمت جو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو کروائی، اپنی وجود کا احساس کہ اللہ بھی کوئی ذات ہے جس سے تمہیں اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ جب یہ احساس دلوں میں ہو جاتا ہے تو یقین جانے اس احساس کو مزید اور بڑھانے کے لیے کہ بندہ کبھی اپنے رب سے دور نہیں ہو، کبھی مایوس نہ ہو، کبھی ہمت نہ ہارے، اس احساس کو اور بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہترین انداز میں اعلانات فرمائے۔ ان میں سے ایک اعلان سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ، میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا ہے، جن کی زندگیاں گناہوں میں لت پت ہے، جو اڑتے بیٹھتے میری نافرمانی کرتے ہیں، جن کی زندگیوں میں نیکیاں کم گناہ زیادہ ہے، جو اپنے سر پر گناہ کا پہاڑ لے کے گھوم رہے ہیں، انہوں نے ایسا کر کے اپنی جانوں کو ہلاکت میں، خسارے میں، نقصان میں ڈال دیا ہے۔ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے دنیا میں کہ ایک بندہ ہمیشہ جس کی بغاوت کرے، جس کی نافرمانی کرے، مرضی کے خلاف چلے، اور وہ یہ بار بار کہے کوئی بات نہیں چل دوں لیکن مایوس مت ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں؟ دنیا میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے جانوں پہ ظلم کر دیا ہے، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا تمہارے۔ میں ہوں یہ ایسی ذات کہ جس ذات کو دنیا غفور اور رحیم کے نام سے یاد کرتی ہے، جو بڑے بڑے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، بڑی بڑی غلطیاں چھپا دیتا ہے، بڑی بڑی نافرمانیوں کی طرف، بغاوتوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، اور مہربان ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ اس سے زیادہ قرآن میں کوئی حوصلہ دینے والی آیت نہیں ہے ہم جیسے نافرمان بندوں کو۔ یہی تو بات تھی 100 لوگوں کے قاتل، کیا 100 آدمی 100 بندے مار دیے اور کہ میری توبہ ہے؟ کہنے والے نے کہا توبہ کیوں نہیں ہے؟ ضرور توبہ ہے، فلاں بستی کی طرف جا، اللہ سے معافی مانگ، وہاں نیک لوگ بیٹھے ان میں شامل ہو جا۔ نکلتا ہے، پہنچنے سے پہلے موت آ جاتی ہے۔ اب اللہ نے بخشنا ہے، اپنی صفت کو ثابت کرنا ہے، بندوں کی مایوسی دور کرنی ہے، گناہ گاروں کو در پہ بلانا ہے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا سمٹ جا، تو زمین کا وہ حصہ جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا، جہاں یہ بندہ توبہ کرنے جا رہا تھا اپنے 100 قتل کی، وہ نزدیک آ گئی۔ فرشتوں نے زمین ناپی تو رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ جدھر جا رہا تھا توبہ کے لیے وہ زمین نزدیک ہے، اور جہاں گناہ کی بستی سے نکلا وہ بستی دور رہ گئی، لہٰذا اس کو رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے۔ اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ تم سمندر بھر کے گناہ لے کے جاؤ گے اللہ کے پاس میں، اللہ کی قسم اللہ اس سے دوہری مغفرت لے کے تمہارے سامنے آئے گا۔ یعنی لفظ غفور، یہ جو گناہ کو بخشنے کے لیے جو صفت اللہ نے ثابت کی ہے اپنی، صرف اسی پر بات کریں تو بڑی کتابیں تحریر ہو جائے، کئی بیانات اس پر ہو جائے کہ اللہ نے کیسی اس صفت کو ثابت کیا مخلوق میں، اپنی پہچان کیسے کروائی کہ میں کیسے بندوں کو معاف کرتا ہوں۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کن کی بخشش کرے گا؟ رمضان میں جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے اتنا کچھ مانگا، کیا اس مانگے جانے والی چیزوں میں ہماری بخشش تھی؟
کہ ہم نے بخشش مانگی اللہ سے، گناہوں سے مغفرت مانگی، نجات مانگی، اور کیا ہمیں وہ مل گئی؟ اور یہ جو بات اللہ نے جو قرآن میں کہی، میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا ہے، اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، یقیناً اللہ گناہ بخش دے گا۔ یہ جو صفت ہے مسلمانوں میں، یہ چیز بڑی عام ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، غلط بھی نہیں یہ بات کہنا۔ کون انکار کر سکتا ہے؟ جس کو مرنا ہوگا وہ انکار کرے گا اس چیز کا۔ کیوں؟ آدم کا تمام اولاد گنہگار ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ معاف کرے گا، ضرور کرے گا، لیکن کیا اللہ کی صرف یہی صفت ہے کہ اللہ معاف کرے گا؟ یا سوال کہ اللہ کن کو معاف کرے گا؟ اسی آیت میں اگلے حصے میں جیسے قرآن میں دوسری جگہ کہا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دو، ان کو خبر دے دو کہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں، غفور الرحیم ہوں۔ اور ایک اور خبر دے دو ساتھ ساتھ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ان صفات کو جو صرف حوصلہ دیتی ہیں، امید بڑھاتی ہے، شوق پیدا کرتی ہے، ان صفات پر مسلمانوں کا ایمان زیادہ ہے۔ لیکن وہ صفات جو ایک مسلمان کے دل کو بیلنس پہ کھڑا کر دیتی ہیں، خوف اور رغبت دونوں کے بیچ کی صفات، کہ نہ ٹوٹنے دے اور نہ بے خوف کرے۔ آج مسلمان اللہ غفور الرحیم ہے، اس عقیدے کو بنیاد بنا کر کتنا بے خوف ہو چکا ہے، کتنا اور زیادہ گناہوں کے اندر پڑ چکا ہے۔ اللہ بخش دے گا، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، یقیناً بخشے گا۔ کن کو بخشے گا؟ کن کو بخشے گا اللہ؟ رمضان میں ہماری بخشش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ قرآن سے تو پوچھو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا، اپنے رب کی طرف پلٹو، اس کی طرف رجوع کرو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس کے مطیع ہو جاؤ، اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے ہر بات کو مان لو۔ کب سے پہلے؟ اس چیز سے پہلے کہ کہیں اللہ تم پر دردناک عذاب نہ انڈیل دے، اس سے پہلے تم پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اس سے پہلے آ جاؤ کہ اللہ کا عذاب تمہارے سروں پہ منڈرا رہا ہے، وہ زمین پہ اتر پڑے، اس سے پہلے پلٹ آؤ اللہ کی طرف، توبہ کر لو، اس کے مطیع فرما بردار ہو جاؤ۔ پھر ایسا ہوگا کہ تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی جب اللہ کا عذاب اتر آئے گا۔ تو یہ سورہ زمر کے اندر پوری آیت ہے۔ یہ کس آیت کا حصہ ہے؟ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے جانوں پہ ظلم کر دیا ہے، اب اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ گناہوں کا بخشنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ اور پھر کہا کہ پلٹو اپنے رب کی طرف، اس کے فرما بردار بنو، اس چیز سے پہلے کہ اللہ تم پر عذاب اتار دے اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ یہ پوری آیت یہاں ہوتی ہے۔ جیسے وہ آیت، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَظِيمُ، اور یہ بھی کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے بیلنس۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری ان لوگوں کو دی ہے گناہوں کی مغفرت کی جو خود اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جو اس کے حکم کو ماننے کے ارادے دلوں کے اندر رکھتا ہے۔ لیکن جو یہ ارادے نہیں رکھتا، اس کو تو کہا گیا کہ اَن یَأْتِیَکُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا يُنصُرُونَ، تم یہ کام کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے، تمہاری مدد نہ کی جائے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں غفار ہوں، غفور ہوں، کس کے لیے؟ جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور زندگی بھر ہدایت پہ چلتا رہے۔ میں ان لوگوں کے لیے بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ ہم ہیں ایسے؟
صرف سورہ زمر کی اسی آیت پر گفتگو کرتے چلے جائیں تو ہی ہمارے لیے یہ آیت ہی ہمارے لیے کافی ہو ہدایت کے لیے کہ اللہ نے کہا کہ تم پلٹو اللہ کی طرف. ہم پلٹ رہے ہیں. ہماری زندگی اب الٹی دشا میں پلٹے گی کل سے. ابھی تک ہمارا رجوع جو پلٹ تھا وہ اللہ کی طرف تھا, اسلام کی طرف تھا, اللہ کے رسول کی طرف تھا, آخرت کی طرف تھا, اللہ کی محبت کی طرف تھا. اب کل سے جیسے عید آئے گی اس دن سے ہی ہمارا پلٹ الٹی دشا میں ہوگا, اسلام سے کفر کی طرف, اللہ سے طاغوت کی طرف, آخرت سے دنیا کی طرف, اور اللہ کی محبت سے مال کی محبت کی طرف. ایک ہی دن میں اتنا بڑا بدلاؤ مسلمانوں کے اندر. حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی رمضان بھر نماز نہ چھوٹے اس کی فکر میں تھا, دعا نہ چھوٹے اس کی فکر میں تھا, قرآن نہ چھوٹے اس کی فکر میں تھا, فرض چھوڑے نفل عبادتیں پڑھ رہا تھا. اور ایک دن میں کیا ہو گیا ایسا کہ اس سے اللہ بھی چھوٹ گیا, رسول بھی چھوٹ گیا, فرض نماز بھی چھوٹ گئی, قرآن بھی چھوٹ گیا. ایک دن میں سیدھا اسلام سے کفر کی زندگی. ایسے کیسے لوگوں کی بخشش ہوگی؟ ایسے لوگ بخشے جائیں گے کہ جن کے ارادے پہلے دن سے یہ ہو کہ نہیں, ہمیں تو عید بعد نکلنا ہی نکلنا اسلامی زندگی سے. یا وہ لوگ بھی تھوڑا سا رک کر غور کر لیں جنہوں نے اس مبارک مہینے کے اندر بھی اللہ سے اپنے تعلق کو نہیں جوڑا, روزوں سے دور رہے, نماز سے دور رہے, صرف رمضان کے اندر جمعہ مسجد میں آتے تھے. وہ لوگ اور دوسرے وہ لوگ کہ جو اب رمضان کے بعد دوبارہ ان کے ارادے یہی ہیں, وہ ان آیتوں پہ غور کریں, اللہ کے قرآن پہ غور کریں کہ اللہ کن کو بخشے گا. کہیں یہ بات ہمارے لیے تو نہیں ہے کہ تم اللہ کی طرف پلٹو واسلموا لہ من قبل ان یاتکم العذاب ثم لا ینصرون, کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ, اس کے سامنے جھک جاؤ, اس کی بات مان لو, اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی بعد میں. دنیا کے حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ انسان کی, مسلمان کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی جو وہ ملت کے ساتھ جیتا ہے, آج دونوں زندگیاں اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ مسلمان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہے دنیا کے اندر. مسلمان آج چوطرفہ عذاب کے اندر گرا ہوا ہے. اس کی نجی انفرادی گھریلو زندگی بھی تہس نہس ہو چکی ہے اور اس کی سماجی اور امت کے ساتھ جینے والی زندگی بھی تہس نہس ہو چکی ہے. روز خبریں سنتے ہیں ہم لوگ, روز خبریں سنتے ہیں, کبھی ایران, کبھی افغانستان, کبھی سیریا, کبھی لیبنان, کبھی یمن. کوئی مسلم ملک محفوظ نہیں. یہ ہمارا ملک, ہر صوبے کے اندر نئی نئی خبریں, نئے نئے واقعات, روز نئی چیزیں سنتے ہیں. پھر بھی اتنا عذاب دیکھنے کے بعد بھی ہم لوگ اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہے ہیں. اس سے بڑی کیا ہماری بے خوفی ہو, اس سے بڑی کیا ہماری بد نصیبی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجی طور پر جھٹکے دے رہا ہے, عذاب دے رہا ہے, پھر بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہے ہیں. ایسے ایسے ارادے کیے بیٹھے ہیں کہ نہیں, رمضان بعد ہمیں دنیا میں پلٹنا ہے. اور جو چیزیں رمضان میں ہماری زندگی تھی, ایک ایک دھیرے دھیرے ان چیزوں کو زندگی سے نکالنا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو, تھوڑا غور کریں. رمضان کے آخری جمعے میں یقین جانے دلوں پہ بہت بھار رہتا ہے کہ کیا ہمارے ان بھائیوں کو ایسا کہہ دیں کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیں اور اللہ کے گھر سے جڑے رہیں, اس کو چھوڑ کے نہ جائیں. کیا ان کو کہہ دیں ایسا, کیا ان کو بتا دیں ایسا کہ ان کے دل نرم پڑ جائیں, کہ ان کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ دنیاوی زندگی جو تم جی رہے ہو, موت کا فرشتہ کبھی بھی تمہارے گھر پہ آ سکتا ہے. روز تمہارے سامنے میتیں اٹھ رہی ہے, اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے. کس وجہ سے؟ اس حالت میں کہ تم اللہ سے دور تھے. اگر موت کا فرشتہ سرانے آ کے کھڑا ہو گیا, تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ مال, یہ تجارت, یہ دکان, یہ دھندا, یہ دوست احباب, یہ گھر بار, جن کی وجہ سے تم نمازوں سے دور ہو, مسجدوں سے دور ہو, اللہ کے دین سے دور ہو,
ان میں سے کون سی ایک چیز، کوئی ایک چیز بتاؤ جو تو اللہ سے کے عذاب سے تمہیں بچا سکتی ہو، جو تمہیں بخشا سکتی ہو، جو تمہاری آخرت قبر کی زندگی سنوار سکتی ہے، وہ ایک چیز تو بتاؤ جن کے چکر میں پڑھ کے تم اللہ کے دین سے دور ہو رہے ہو، نمازوں سے دور ہو رہے ہو، مسجدوں سے دور ہو رہے ہو، اور اللہ کے دین کو خیر آباد کہہ کے تم جانے والے ہو۔ کوئی ایک چیز تو بتاؤ۔ صبح سے لے کے شام تک یقین جانے مسلمانوں کو جب دیکھتے ہیں بازاروں کے اندر، ایسا لگتا ہے یار اس کی زندگی میں آخرت پر ایمان کا تصور ہے کہ نہیں ہے۔ یہ مسلمان جو گھوم رہا ہے ہمارے ساتھ میں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس کو کبھی پوچھیں بیٹھ کے اللہ کو مانتا کہ نہیں مانتا؟ اس کی زندگی تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ تحریہ ناستک ہے، کسی خدا کو نہیں مانتا، یہ کسی کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے، یہ بے خوف ہو کے دنیا میں جی رہا ہے، اس کو مرنا ہی نہیں ہے، یہ نوح کی عمر لے کے آیا ہے، 1000 سال 2000 10,000 سال دنیا میں رہے گا، یہ ایسا لگتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں زندگی جی رہے ہیں، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو اللہ سے بے خوف جیتے ہیں۔ معافی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے۔ انسانی بشریت کے تقاضے میں تھوڑے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ارادے گناہ کرنے کے نہیں ہوتے ہیں۔ ہماری طرح یہ ارادے نہیں ہوتے ہیں کہ سال سال بھر نماز نہیں، ہفتے ہفتے بھر نماز نہیں، مہینے مہینے بھر نماز نہیں، من میں آیا تو پڑھی، چھوٹ گئی تو کوئی غم نہیں۔ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہے، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہے۔ اور جو قرآن نے جو کہا نا، وہ اسلموا لہو، اس کی طرف پلٹ کے اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اسلموا کا ترجمے میں نے 5-7 ترجمے پڑھے اس لفظ کے، کہ اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، اس کا کہاں مان لو، اس کے مطیع ہو جاؤ۔ اور ایک نے ترجمہ کیا، اپنی گردنیں اس کے سامنے جھکا دو، یعنی اپنی پوری زندگی اس کے سامنے لا کے رکھ دو کہ اللہ یہ تیری عطا، اب اس کو تو جہاں چاہے میں وہاں لگاؤں، یہ میرا مال، یہ میری زندگی، یہ میرا وقت اور یہ میری عمر تیری خوشی کے لیے صرف کرتا ہوں، ساری چیزیں تیری مرضی کے لیے قربان۔ اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، گردنیں جھکا دو۔ یہ جو چیز ہے نا، اللہ کے سامنے جھکنا، یہ پوری انسانی زندگی کی معراج ہے۔ اور تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ جو اللہ سے پسندیدہ عبادت ہے اللہ کی، یہی ہے کہ ایک بندہ اپنے وجود کو اس کے سامنے ڈال دے، یعنی سجدہ ریز ہو جائے۔ انسانی جسم میں سر کو جو اہمیت حاصل ہے وہ دوسرے حصے کو نہیں۔ سر انسانی جسم کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اس کی پسندیدہ عبادت، کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب یہ مان لیتا ہے کہ اللہ دنیا میں مجھے بہت عزت لوگ دیتے ہیں، میرے پاس بہت طاقت ہے، بہت پاور ہے، بہت علم ہے، بہت قدرت ہے، بہت جاو جلال ہے، کرسی ہے، منصب ہے، عزت ہے، شہرت ہے، مال ہے، دولت ہے، علم ہے، قدرت ہے، سب کچھ میرے پاس دنیا کے اندر ہے اللہ، لیکن میری اوقات تیرے سامنے یہ ہے، میں اپنے آپ کو تیرے سامنے ایسا سمجھتا ہوں، بڑائی کا جذبہ میرے دل میں نہیں ہے، بڑا تو ہے اللہ۔ سیدھا وہ زمین پر اپنے ماتھے کو ٹیک کے یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا کمزور اور عاجز بندہ ہوں، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کو انسان کی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس میں اللہ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ قرآن آپ پڑھتے چلے گئے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، کم و بیش 16 یا 17 بار اللہ نے آپ کا ماتھا ٹکایا زمین پر قرآن پڑھتے پڑھتے۔ تلاوت قرآن کرے، آیت سجدہ آئی، فوراً سجدے کے اندر۔ یہ صفت، یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے کہ بندہ اپنے سر کو اس کے سامنے جھکائے۔ جو جتنا زیادہ کمزور اور عاجز بندہ بن کے اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ اتنا ہی اس سے راضی ہوگا۔ اور یہ سجدہ سورہ حج کے اندر جو آیت سجدہ اس کو پڑھیے، اللہ نے اس آیت سجدہ میں بتایا کہ اللہ کے لیے کون کون سجدہ کرتا ہے، زمین و آسمان اور اس کی ساری چیزیں، والشمس والقمر والجبال والنجوم
والشجر والدواب، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پیڑ، یہ پہاڑ، پودے، یہ بڑے بڑی مخلوق جتنی ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ اللہ نے ایک آیت اور جوڑی، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے انسان بھی سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے وہ لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جن پہ اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے. یعنی جن کو اللہ عذاب دے گا وہ بھی دنیا کے اندر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ سجدے کی عبادت ایسی عبادت ہے، چاہے نہ چاہے اللہ جس کو حکم دے دیتا ہے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے نہ جھکے. تم اللہ کے سامنے جھکنے سے پرہیز کرتے ہو. اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے سامنے تو وہ بھی جھکتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جن پہ اللہ نے عذاب کو ثابت کر دیا کہ یہ عذاب میں جائیں گے. اللہ کے رسول حرم کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں اور آیت سجدہ آئی کوئی، اللہ کے نبی نے آیت سجدہ پڑھی اور فوراً سجدہ کر لیا. آس پاس میں کافر، مشرک، ان کی اولادیں، ان کی عورتیں، بچے سب کھڑے تھے. جیسے آیت سجدہ تلاوت ہوئی اور محمد رسول اللہ سجدے میں گر پڑے، آس پاس کھڑے سارے کافر سجدے میں گر گئے، بے ساختہ، بے اختیاری طور پر ان کے ماتھے زمین پہ پڑ گئے. یہ ایسی عبادت ہے. اللہ چاہے تو ان کافروں کو سر ٹیکنے پہ مجبور کر دے. اور اگر ہم اس بہترین عبادت سے دور ہیں یا منہ موڑنے والے ہیں تو سمجھ لیں ہماری نصیب ان کافروں سے بدتر ہے. ان کافروں سے بدتر ہے ہم لوگ کہ جن کو اللہ چاہ کر بھی بلا لیتا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر اللہ کی اس عبادت سے دور ہونے والے ہیں. اتنی بہترین عبادت سجدہ. کون سی عبادت کے اندر سجدہ آتا ہے؟ انسانی زندگی میں کی جانے والی عبادتوں میں سب سے بہترین عمل سجدہ. اور سجدہ کس عبادت میں آتا ہے؟ نماز میں. اور وہ ہماری زندگی میں نہیں، وہ صرف رمضان تک ہمارے پاس تھی. اب رمضان بعد ہماری زندگی سے نکل جائے گی. کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ اس طریقے سے نمازیں ہماری زندگی سے نکل جائے گی، چاند دیکھنے کے ایک چاند کے بعد مسلمان اور ایک چاند کے بعد ہم کافر ہو جائیں گے، کیونکہ نماز چھوڑنے والا اس مسلمان ہے ہی نہیں. اسلام نے یہ بات آپ کو علمی اور ایک تحقیقی اور ایک چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جتنے مسلمان سن رہے ہیں آج، دنیا کے کسی مسلک کے پاس چلا جائیں، دنیا کے کسی مولوی اور مفتی کے پاس چلے جائیں، کسی بھی فرقے کا ماننے والے ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، وہ آدمی جو ہمیشہ پابندی سے نماز چھوڑتا ہے اور نماز چھوڑنے پہ نہیں پچھتاتا ہے. کبھی کبھار سستی میں 1 2 4 رکعت کی چھوٹ گئی، 1 2 وقتوں کی چھوٹ گئی، الگ چیز ہے. پچھتایا، توبہ کر لی، الگ چیز ہے. لیکن جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اور آسانی سے نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ، ایسا بندہ کافر ہے، مسلمان ہے ہی نہیں. ایسے بندے کو مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرنا حرام. باپ بے نمازی ہے، اس کی وراثت میں بیٹے حصے دار نہیں، یا باپ نمازی ہے بیٹے بے نمازی ہیں تو اولاد باپ کے وراثت میں حصے دار نہیں. شوہر نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، ان کا رشتہ توڑ دیا جائے، نکاح اس کی ختم کر دی جائے، کیونکہ وہ کافر ہے، اس کے رشتے میں نہیں رہ سکتی. بیوی نمازی ہے، شوہر بے نمازی ہے، اس بیوی کا اس سے نکاح توڑ دیا جائے گا، کیونکہ وہ نکاح حرام ہے ان کا، کیونکہ وہ شوہر کافر ہو چکا ہے. یہ اسلامی علماء اور مفتیان کے فتوے. ساری عبادتوں میں صرف ایک عبادت ہے نماز، جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں صرف نماز کو چھوڑنا ہی ہم لوگ کفر سمجھتے تھے، کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، مسلمان ہی نہیں ہے وہ. کوئی اللہ اس کو مسلمان نہیں مانتا، ہم اور آپ بھلے اس کو مسلمان مانیں. آج ہی توبہ کریں، لاسٹ دن رمضان کا، آج ہی توبہ کریں. ہمارے بزرگ اگر پڑھ کے دیکھیں واقعات، وقت نہیں ہے،
घुटनों के बल, कूलों के बल आना पड़ता है, आते मस्जिदों में और कहते कि अजान मेरे कानों में आए और मैं मस्जिद ना हूं, समझ लो मैं मर चुका हूं, कब्रिस्तान में हूं। और हम लोग आसानी के साथ घर बैठे बैठे, दुकान बैठे बैठे, नौकरी की वजह से, दोस्तों की वजह से, बीवी बच्चों की वजह से, आसानी से, धंधा ऐसा है कि नमाज का टाइम नहीं मिलता, इतने नहीं पड़ता। धंधा ऐसा है कि सुबह शाम काम करना पड़ता, इतने रोजे नहीं रखे मैंने। अल्लाह के सामने उधर काम आ जाएगा कि अल्लाह रोजे इसीलिए छोड़े थे कि धंधा ऐसा था कि गर्मी में खड़ा होना पड़ता या लंबी ड्यूटी करनी पड़ती, इतने रोजे छूट गए थे मेरे, वापस कभी नहीं रखे, इसीलिए अल्लाह रोजे मैंने छोड़े। ये उजर अल्लाह कबूल कर लेगा? अल्लाह नहीं कहेगा कि धंधा करने के लिए भेजा था दुनिया में, पैसे कमाने के लिए दुनिया में भेजा था, एक महीने तू मजदूरी नहीं करता, रोजे रख लेता, मर नहीं जाता तू कोरोना में मैंने तुझे 3-3 साल, 1-1 साल बंद करके रखा, तब भी तू भूखा नहीं मरा। जब तेरी नौकरियां नहीं थी, धंधे नहीं थे, कुछ नहीं थे, तब भी तू भूखे नहीं मरा। एक महीने तू धंधा बंद करके मेरी इस इबादत मेरे लिए भूखा रह जाता, तू मरता नहीं, मैं तुझे रिज़्क दे। तेरा ईमान क्या होता? वो लोग जिन्होंने अपने बिजनेस और तिजारत को आड़ बना के जिन्होंने रोजे नहीं रखे, अल्लाह की कसम उनका ईमान अल्लाह पर नहीं है। रज़ाक अल्लाह है, रोजी अल्लाह देता, ये ईमान नहीं उनका। नहीं, रोजी हमारे हाथ से है, इसलिए हम कमाएंगे तो रोजी आएगी, इसलिए रोजे छोड़ो। ये उधर काम आ जाएंगे अल्लाह के यहां पर, ये उधर काम आ जाएंगे कि नौकरी धंधा ऐसा था जो नमाज का वक्त नहीं मिलता था इसलिए नहीं पढ़ी। अल्लाह नहीं कहेगा दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि धंधा कर, नौकरी कर, चेक करने के लिए भेजा था कि तेरा मकसद दुनिया में जाके क्या हो जाएगा, जाना कहां वापस, कहां जाना है वापस आदमी को? मौत क्यों आ रही है, मर क्यों रहे लोग, कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है? हम छोड़ के आते हैं कब्रिस्तान, किसके पास छोड़ के आते हैं, किसके हवाले करते हैं, कहां से आया, कहां गया, क्यों गया, समझ में नहीं आती। कुरान पढ़ के देखें, रसूल की जिंदगी पढ़ के देखें कि उन्होंने एक मुसलमान को क्या सोच दी और हमारी क्या सोच बन रही है। दुनिया बर्बाद ऐसे आदमी की, मन आरदान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कुरान कहता है। अल्लाह के कुरान को मानते हैं आप? अल्लाह कह रहा है जो हमारे जिक्र से एराज करे, हमारी याद से मुंह फेरे, हमारे जिक्र से दूर हो जाए, हम उसकी जिंदगी तंग कर देते हैं। बगैर गोली नींद नहीं आ रही है, इतना कमा रहा है फिर भी चैन और सुकून नहीं है, घबराहट, बेचैनी, 100 तरह की बीमारियां उसको लगी हुई है, कभी एक परेशानी, कभी दूसरी परेशानी, कभी ये तकलीफ, कभी ये तकलीफ, क्यों है? अल्लाह कह रहा है कि जिसने अल्लाह के जिक्र से मुंह फेरा मैं उसकी जिंदगी तंग कर दूंगा। दुनिया की जिंदगी तंग हो जाती है। वह नहशरुहु यौमुल क़ियामति आमा, और कयामत को अंधा करके उठाऊंगा। इतनी बेहतरीन आके हैं, कयामत में अल्लाह अंधा उठाएगा। दुनिया, फिर कयामत, बरज़ख, कब्र, आप सारी चीजें देखते चले कि एक आदमी जो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह के जिक्र से दूर है, अल्लाह कुरान में, सिर्फ कुरान में उसके लिए क्या क्या कह रहा है। 29वें पारे में एक सूरत है, सूरह कलम गालिबन, उसमें अल्लाह ताला ने कयामत का एक मंजर खींचा। अल्लाह के कुरान पे ईमान है ना? अल्लाह ने कयामत का मंजर खींचा और फरमाया और यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअऊना इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम दिल्ला व क़द कानू युदअऊना इला सुजूद व हुम सालिमून। ये आयत आप घर जाके पढ़ें। कयामत का दिन हिसाब व किताब हो रहा है, वो जाओ रब्बुका वल मलक सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, अल्लाह ताला फरिश्तों के साथ मैदान महशर में हाजिर है, हिसाब व किताब शुरू हो रहा है। जैसे ही अल्लाह ताला मैदान महशर में आएंगे, कुरान कहता है पिंडली खोल दी जाएगी और सारे लोग सजदे में गिर पड़ेंगे। मेरे बताइए, अल्लाह ताला मैदान महशर में जाहिर हो, कोई ऐसा है कि रब को देखकर भी अकड़ के खड़ा रहे? कोई हो सकता है? दुनिया में छोटे मोटे बड़े लोग, छोटे मोटे लोग जिनकी अल्लाह के नजर में कोई औकात नहीं है, बस थोड़ा पैसा दे दिया अल्लाह ने, थोड़ी इज्जत दे दी, कोई ओहदा, कोई बड़ी नौकरी मिल गई, उनके लिए हम लोग एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं हाथ बांध कर कि बड़ा आदमी है साहब, इसकी इज्जत देनी पड़ेगी। अल्लाह से बड़ा कौन है?
اور میدان محشر میں قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، قرآن کہتا ہے جب پنڈلی کھول دی جائے گی سارے لوگ سجدے میں گر پڑیں گے. اللہ تعالیٰ آیا ہے، رب کا دیدار ہو رہا ہے، سب سجدے میں. کچھ لوگ اس میں ہوگے جو سجدہ نہیں کر پائیں گے. حدیث میں آتا ہے ان کی کمر کی جو ہڈی ہے وہ اکڑ کے ایک دم سیدھی ہو جائے گی، لوہے کی طرح ایک دم ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی، وہ ان کو جھکنے نہیں دے گی. کون لوگ ہوں گے کہ جو قیامت کے دن اللہ کو دیکھنے کے بعد بھی سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھک نہیں پا رہے ہیں، رو رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں؟ کون لوگ ہوں گے؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. وہ لوگ جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، جب وہ تندرست تھے دنیا کے اندر، اس وقت وہ سجدے کے لیے نہیں آتے تھے، قیامت کے دن بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے. وہ مرد، وہ عورتیں، وہ جوان، وہ بوڑھے جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے، سجدے کے لیے بلایا جاتا. اور دنیا میں کیسے بلاتے سجدے کے لیے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. دن میں 5 بار بلایا جاتا ہے. کب آتے ہیں؟ ایک بار. نہیں کر پائیں گے سجدہ. آس پاس نظر دوڑائیں گے، ادھر فرعون کھڑا ہے اکڑ کے، حامان کھڑا ہے، قارون کھڑا ہے، نمرود کھڑا ہے، ابو جہل، ابو لہب اکڑ کر، اور ادھر یہ کھڑا اس کے ساتھ میں بے نمازی جو سجدہ نہیں دنیا میں کرتا تھا. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. قیامت کے دن ان کفار کے ساتھ کھڑا ہوگا بے نمازی. اور یہ حدیث میں، یہ میرے نبی نے ایک بات کہی ہے. اب ذرا سوچو، من حافظ علیہ کانت لہ نور و برہان و نجات یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہ ومن لم یحافظ علیہ، اور جو حفاظت نہیں کرتا نماز کی، نہ اس کے لیے نور ہے، نہ دلیل ہے، نہ برہان ہے. یوم القیامت میں قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف. اور قیامت کے دن ایسا بے نمازی فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا. یہ وہ بڑے بڑے کفار کے نام ہیں، ان کے ساتھ یہ بے نمازی کا اثر ہوگا. آج کے کفار بھی، پچھلے کفار بھی، سارے اکڑ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جھک نہیں سکیں گے، اللہ کو دیکھنے کے باوجود بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے. اور دوسرے کون؟ قرآن کی آیت وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. وہ لوگ جو دنیا میں تندرست ہونے کے باوجود بھی سجدہ نہیں کرتے تھے، کس خواب غفلت میں ہیں؟ کتنا ہلکے میں لے رکھا ہم نے اس چیز کو. پڑھی نہیں پڑھی، 1 مہینے کے مسلمان عید بعد سلام پھیر لیں گے مسجدوں سے، اور ہمارا کچھ نہیں ہوگا. کتنا دنیا کے اندر پٹ رہے ہیں اور دکھ دیکھ رہے ہیں. اس سے کئی گنا زیادہ مشکل ہے آخرت میں. میدان محشر میں یہ کنڈیشن ہوگی، جنت و جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے. یہی 29واں پارہ، یہی سورہ مدثر، اس کے آخر میں پڑھ کے دیکھیں کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں بات چیت ہو رہی ہے. قرآن نے بات چیت نقل کی. پوچھ رہے ہیں یہاں کیوں آئے ہو، جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ ما سلککم فی سقر، کیوں جہنم میں جل رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو نماز پڑھتے تھے. ہمیں نمازی نہیں کہا جاتا تھا دنیا کے اندر، ہم مصلی نہیں تھے، نمازیوں میں سے نہیں تھے، بے نمازیوں میں سے تھے، اس لیے جہنم میں جل رہے ہیں. یہ قرآن کے اندر ذکر، یہ بات قرآن پر ایمان ہے نا ہمارا، اس کو تو کوئی پھیر بدل نہیں کر سکتا نا. تو اس قرآن نے ہمیں زندگی کا مقصد کیا دیا؟ یہ نہیں دیا کہ 1 مہینے کے مسلمان بنو، یہ نہیں دیا کہ جمعے کی نماز پڑھو، یہ نہیں دیا کہ اچھی تقریر کے لیے مسجدوں کے اندر پہنچ جاؤ اور نمازیں چھوڑ دو. یہ نہیں دیا. مقصد یہ دیا کہ زندگی بھر اللہ کی عبادت کرو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. پوچھا جائے کہ عبادت کب تک؟ عید تک نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو عبادت کر اللہ کی کب تک؟ جب تک تو زندہ ہے دنیا کے اندر. کل موت آ گئی، کیا لے کے جائے گا؟ آج باہر نکلے، موت کا فرشتہ آ جائے، کیا اللہ کو جواب دے گا؟
حالت نماز میں موت آئی کیا جواب دے گا, اور حالت بے نمازی ہونے کی حالت میں موت آئی کیا جواب دے گا میرے بھائی اور دوستوں. لاسٹ دن ہے رمضان کا, کوشش کر کے اللہ سے توفیق مانگ لو. عورتیں ہیں تو عورتیں, مرد ہے تو مرد, جوان ہے تو جوان, بوڑھے ہے تو بوڑھے. اگر اللہ نے زندگی تمہیں دے رکھی ہے, تمہاری سانسیں چل رہی ہے, توبہ کرو اللہ سے. اللہ کی قسم توبہ کرو گے, تمہاری زندگی میں آج سے پہلے جتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے, 1000 بندے تم نے مار دیے ہوں گے, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, اللہ معاف کر دے گا. شرط یہی ہے کہ تم آج توبہ کر کے اٹھو. اللہ تو نے زندگی دی ہے, آج کے بعد تو کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا, یہ توبہ ہوتی ہے. اب آگے تو نے مہلت دے دی. ایسے لوگ بھی ہیں اللہ جو اس عید کو ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے, پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہوں گے. اے اللہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے, اے اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ نماز رمضان بعد بھی نماز پڑھتے رہیں گے, تیری عبادت کرتے رہیں گے. یہ توبہ ہوتی ہے, یہ ارادے کر لیں. اللہ کی قسم ایسا ارادہ نہیں کیا اور اس سے پہلے موت آ گئی تو حالت کفر کے اندر موت آئے گی. یہ ہوتی ہے توبہ. اور گناہ کی بخشش کا امید کریں, سارے گناہ اللہ نیکیوں کے اندر بدل دے گا. جتنے گناہ کر لیے, اللہ نے مہلت دی ہے, وقت دیا ہے, فرصت دی ہے, موقع دیا ہے, اور سمجھانے والے لوگ بھیجے ہیں جو تم تک اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں. اس کو سن کر آپ اللہ سے توبہ کریں اور کوشش کریں کہ یہ رمضان کی زندگی جو اللہ نے ہم سے جیوائی ہے, ہم نہیں جیتے تھے, ہم نہیں کرتے تھے, اللہ نے کروائی. یہ زندگی کا تھوڑا اثر, پوری 100% تو باقی نہیں رہ سکتی, بڑے بڑے لوگوں کی نہیں رہتی, لیکن تھوڑا اس کا اثر رمضان بعد بھی زندگی پہ دکھے اس کا. اور تھوڑا اثر کیا ہے کہ نماز کی پابندی ہو جائے, قرآن سے تعلق نہیں ٹوٹے, مسجدوں سے تعلق نہیں ٹوٹے. یہ تھوڑا اثر ہے میرے بھائی اور دوستوں. کوشش کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ رمضان کے اس آخری جمعے کے اندر جب ہم لوگ گھر پلٹیں تو اس ارادے سے پلٹیں کہ اللہ اب آج سے پہلے ہم نے جو کچھ کیا وہ تیرے حوالے ہے, بس اللہ اب ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ ہمیں عید بعد بھی اے اللہ اپنے در سے دور مت کرنا, ہمیں ان لوگوں میں شامل مت کرنا جو قیامت کے دن تجھے دیکھ کے بھی اکڑ کے کھڑے ہوں گے. اے اللہ ایسی ذلت کی زندگی ہمیں نہیں چاہیے کہ رب سامنے ہو اور بندہ اکڑ کے کھڑا ہو. یہ ذلت, اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں. اللہ ایسی زندگی ہمیں مت دینا. اے اللہ ایسی زندگی دے کہ جس زندگی میں زندگی بھر تیری عبادت کر سکیں. ہماری گناہوں کی بخشش فرما دے, اور اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کو قبول کر کے اسی کے توسل سے اے اللہ ہماری زندگی میں تو ہدایت لکھ دے, عافیت لکھ دے, اور غموں دکھوں اور تکلیف سے نجات لکھ دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.